دوسری چیز دشمن نے کل میں نے اشارے کیے ہمیشہ کوشش کی کہ معاشروں کو اگر تباہ کرنا ہے تو لوگوں کو ایتھیسٹ بناؤ، دین کا انکار، وجود خدا کا انکار، کیونکہ خدا کے وجود کا انکار ہوا، دین کا انکار ہوا، دین کا انکار ہوا تو انبیاء، اولیاء، ائمہ سب کا انکار ہوا۔ دوسری چیز کہا یہ جتنے مقدسات ہیں، ماتم کرنا، مولا حسین کے غم میں گریہ کرنا، کہا یہ سب خرافات ہیں، کہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ آج کل جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک پروفیسر تھا، اس کے تقریباً 18 لیکچر تھے انگلینڈ میں، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اسی طرح گمراہ کرتا تھا کہ بھائی کوئی خدا نہیں ہے، ہم آئیں گے، کھائیں گے، جئیں گے، مریں گے اور چلے جائیں گے، وجود خدا کا انکار۔ تو اسی لیے معصومین نے فرمایا ہر مومن پہ یہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم اللہ کے وجود پہ کچھ دلیلیں رکھے، کیونکہ اگر آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے آپ کا گھر مضبوط نہیں ہوگا۔ اہل بیت نے مناظرے کیے وجود خدا پر، دہریوں سے مناظرے کیے وجود پروردگار عالم کے، اور میں شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ ہر انسان عاشق کمال ہے، یہ لامحدود کا عاشق ہے۔ تو اگر کسی چیز کا طالب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے اندر آم کی ڈیمانڈ ہے تو آم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مجھے پیاس لگتی ہے تو پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو کھانے کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر میں کسی ایسی شرع کے پیچھے ہوں جو لامحدود ہے تو کسی لامحدود کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں وہ لامحدود کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، قدرت پروردگار عالم ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نوجوانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ اب چونکہ جو نظام، دو نظام ہیں، ایک نظام طاغوت، ایک نظام ولایت۔ تو کس نظام کا سپاہی بننا چاہتا ہے؟ امام حسین کربلا میں بہت بڑی سویلائزیشن بنانے آئے۔ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک سویلائزیشن، ایک تمدن کا نام ہے۔ جس سویلائزیشن میں بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، مسیحی بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، جس سویلائزیشن کی بنیادیں غیرت پر ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں حیا پر ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں جذبہ ایثار پہ قائم ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں تسلیم محض پہ قائم ہیں، جس سویلائزیشن کی بنیادیں رضا پہ قائم ہیں۔ نظام طاغوت بھی ایک سویلائزیشن رکھتا ہے، لیکن نظام، اب آپ سمجھیں یہ امام زمانہ حکومت بنا رہے ہیں، یہاں پہ ایک حکومت یزید بنا رہا ہے۔ مولا کی حکومت کے پلر کیا ہیں اور یزید کی حکومت کے پلر کیا ہیں؟ اگر یہ دو پلر آپ سمجھ گئے، آپ کی زندگی کو ایک جہت ملے گی، آپ کی زندگی کو ایک ڈائریکشن ملے گی کہ اگر میں امام زمانہ کے نظام میں رہوں گا، مولا ایسا کیا کریں گے؟ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو امام زمانہ آ کر لگائیں گے اور دنیا سدھر جائے گی؟ اور قرآن میں وہاں پہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں پروردگارا میری قوم پہ عذاب نازل کر دے، کیونکہ مجھے یقین ہے اس قوم کا بچہ بھی پیدا ہوگا تو کافر ہو کر پیدا ہوگا۔ اتنا اللہ کے نبی کو یقین کیسے ہو گیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ چور پیدا ہوگا، کافر پیدا ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ جب انوائرمنٹ کافرانہ ہو جاتا ہے تو اس زمین میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی کافر بن جاتے ہیں۔ لیکن جب انوائرمنٹ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام والا ہوتا ہے تو اس انوائرمنٹ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بچہ قاسم بن کے ابھرتا ہے، کوئی بچہ اکبر بن کے ابھرتا ہے، کوئی بچہ حضرت عباس بن کے ابھرتا ہے۔ وہ سویلائزیشن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اس سویلائزیشن میں جذبہ ایثار ہے۔ اگر کوئی شیعہ جذبہ ایثار نہیں رکھتا، امام زمانہ کی حکومت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان قربانی کا جذبہ نہیں رکھتا، جو اپنے جسم کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں رکھتا، جس خاتون میں ثبات قدم نہیں ہے، جس کا ایمان سیدہ زینب جتنا مضبوط نہیں ہے، وہ امام زمانہ کے لشکر میں نہیں آ سکتی، کیونکہ سویلائزیشن کے کچھ پلرز ہیں۔ اب امام زمانہ جو نظام اور حکومت بنائیں گے وہ کس پر قائم ہوگا، اور نظام طاغوت جو حکومت بناتا ہے وہ کس پر قائم ہے؟ آج آپ ویسٹرن ورلڈ میں جاتے ہیں، بڑا نظم ہے، بڑا ضبط ہے، صفائی ہے، قانون ہے، چوری اتنی عام نہیں جتنی آپ کے معاشرے میں ہے۔ کبھی سوچا اس نے اپنے معاشرے کو کس طرح نظم دیا؟ اور کیا امام زمانہ بھی وہی آ کے کریں گے جو نظام طاغوت کر رہا ہے، یا مولا کے پاس کوئی اور سسٹم ہے اور ان کے پاس کوئی اور سسٹم ہے؟ آج جتنے بھی دنیا کے سسٹم ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک پاکستانی جب پاکستان میں آتا ہے تو سگنل توڑ دیتا ہے، لیکن جب یو کے جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، یو ایس جاتا ہے، رات کے 2 بجے کوئی گاڑی نہیں ہوتی، انسان کا بچہ بن جاتا ہے، سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ جب یہاں آتا ہے فوراً سگنل کو توڑ دیتا ہے۔ کبھی سوچا وہ وہاں رکتا کیوں ہے، یہاں کیوں نہیں رکتا؟ دو نظام ہے نا۔ اس نظام نے اسے اتنا سیدھا کیسے کر دیا کہ اتنی اطاعت امام زمانہ کی بھی نہیں جتنی اس نظام کی اطاعت کرتا ہے، اتنی اطاعت خدا کی بھی نہیں جتنی اس نظام کی کرتا ہے۔ صبح اٹھے گا، آفس جائے گا، پراپر ٹیکس دے گا، سب کچھ کرے گا، پورا اس نظام کو فالو کرے گا۔ کون سی چیز ہے جو اسے یہ سب کچھ کروا رہی ہے؟ اور یہاں کا جوان کیوں سگنل کو توڑتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اس کا سوال کا جواب اس میں ہے کہ وہ وہاں گیا کیوں تھا؟
مال بنانے، پیسہ بنانے، ڈالر کمانے، پاؤنڈ بنانے. سیدھی بات ہے نا. وہاں پہ کوئی مولانا رضا کی زیارت تو نہیں ہے کہ زیارت کرنے گیا ہو. وہاں کوئی غوث علمیہ تو نہیں ہے کہ دین حاصل کرنے بننا گیا. آپ کیا حاصل؟ ظاہر انسان اپنے معاش کی تلاش میں نکلتا ہے، اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے نکلتا ہے، کہتے بچوں کے لیے اچھی زندگی ہو، لگژری لائف اسٹائل ہو، وہاں چلا جاتا ہے. لیکن سگنل پہ کیوں رک رہا ہے؟ اسی مال کی وجہ سے. کیونکہ اسے پتا ہے پاکستان میں سگنل توڑوں گا، پولیس والا کتنا بھی فائن لگا لے، 50 روپے 100 روپے. وہاں سگنل توڑے گا 100 پاؤنڈ دینے پڑیں گے، $150 دینا پڑے گا. گیا کیوں تھا؟ مال کمانے. سگنل توڑے گا، نقصان کس کو ہے؟ مال کو ہے. تو مال کی بقا کے لیے انسان بن جاتا ہے، مال کی بقا کے لیے سیدھا ہو جاتا ہے. یہ وہ نظام طاغوت ہے جو لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے. جو لوگوں کو با اخلاق بناتے ہیں کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے. وہ کہیں گے تجھے آسائش دیں گے، تجھے سب کچھ دیں گے، لیکن یہ قوانین ان کو فالو کر. فالو نہیں کیا، مال چھین لیا جائے گا. اور وہ گیا بھی مال کے لیے تھا. نقصان جب مال کو پہنچ رہا ہے تو ظاہرہ وہ سارے قوانین کو کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. لفظ ذہن میں رکھیے گا. 2 میم آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں آج. پہلا میم معاش. وہاں گیا تھا معاش کے لیے. انگلش میں بولے تو اپنی اکنامک کو مضبوط کرنے کے لیے، اردو میں بولے تو اپنی اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے لیے. تو وہ جتنے بھی نظام ہیں ویسٹرن ورلڈ کے، جتنے بھی نظام ہیں، وہ نظام اکنامک بیس ہے. معاش کے بیس پہ سارا نظام کھڑا ہوا ہے. لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں معاش کے ذریعے. اب جب نظام معاش کے بیس پہ چلتا ہے نا، اخلاقیات وہاں مانا نہیں رکھتی. مثال کے طور پہ انہوں نے لگا دیا بھائی جس بندے نے ٹیکس نہیں دیا، ٹیکس پیئر نہیں ہے. اگر تم کسی بندے کی منی لانڈرنگ کو آ کر بتا دو، مثلا اس نے گھر میں 1 کروڑ رکھا ہوا ہے اور اس نے ٹیکس نہیں دیا، اگر تم بتاؤ گے نا اس نے کتنا رکھا ہے، ہم تجھے 3% اس کے پیسے کا دے دیں گے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اسے پتا چلا مثلا آغا صاحب کے گھر میں 1 کروڑ پڑا ہوا ہے. اب تو بتا دو حکومت کو 3% مل جائے گا. آغا صاحب نے اسے گھر بلایا، چائے کا کپ پلایا، کہ دیکھ میں تجھے 6% دوں گا. نہ بتا یہ کیا کرے گا؟ 6 کے پیچھے جائے گا، 3 کے پیچھے. کیونکہ فکر صرف معاش کمانے کی ہے، فکر صرف معاش کو بچانے کی ہے. تو اسے جہاں زیادہ پیسہ ملے گا تو اس چیز کو کیا کرے گا؟ فالو کرے گا. جو زیادہ پیسہ دے گا اس چیز کی طرف جائے گا. یہی وہ نظام تھا جس کا مقابلہ کرنے حسین ابن علی کربلا میں گئے. یہی وہ چیز ہے جس کو امام زمانہ آ کر توڑیں گے. آج جتنی دنیا کی حکومتیں ہیں اور انسانوں کو جو مینٹین کیا جا رہا ہے وہ مال کے ذریعے کیا جا رہا ہے. عفتیں خریدی جا رہی ہیں مال کے ذریعے، غیرتیں بیچی جا رہی ہیں مال کے ذریعے، جوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے. وہی کام جو یزید نے کیا، وہی کام جو ابن سعد نے کیا، وہی کام جو امیر شام نے کیا. علی مال کی دعوت نہیں دیتے تھے، علی تقویٰ کی دعوت دیتے تھے. ذہنوں کو معاش پہ ٹکا کے رکھیے گا تو آگے نتیجہ نکلنا ہے. اگر ذہن آپ کا ہٹا تو آپ نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. مطلب حکومت کو فالو جب لوگ کرتے ہیں، جو حکومتیں معاش کی بنیاد پہ ہوتی ہیں تو لوگ قانون مند بنتے ہیں، فرما بردار بنتے ہیں. کس کی بنیاد پر؟ معاش کی بنیاد پر. اب تھوڑا اپنی زندگی میں آؤ. امام کے نظام کو میں اس کے بعد بیان کروں گا کہ مولا اپنی حکومت کس چیز کی بنیاد پہ بنائیں گے. مولا لوگوں کو کس طرح کنٹرول کریں گے کہ بندہ سگنل پہ رک جائے، مولا فائن نہیں لگائیں گے. کس طرح کنٹرول کریں گے لوگوں کو. اب اپنی زندگی میں آؤ کہ تمہاری سوچ بھی معاش والی ہے یا نہیں ہے. میرے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ آیا، میں نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا؟ معاش کو. مطلب میں بھی اسی نظام طاغوت کا ایک حصہ تھا. نام حسین کا لے رہا ہوں پر جو دماغ میرا چل رہا ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ نظام طاغوت کے مطابق ہے. میرے ڈیسیژن کا بیس کیا ہے؟ معاش ہے. اور نبی کے گھر میں زہرا کا رشتہ آیا. خدا کی قسم اگر معاش دیکھنا ہوتا تو نبی علی کو بیٹی نہ دیتے. جو زرا بیچ کر اپنا حق مہر لائے، جو بیٹی کو یہ وصیت کرے کہ بیٹی کو ایسا نہ مانگنا کہ علی دے نہ سکے، شوہر کو شرمندہ نہ کرنا. انہوں نے رشتے نہ معاش کی بنیاد پہ دیے، نہ رشتے معاش کی بنیاد پہ لیے. اسلام جیسے آیا نہ غریب نہ امیر، نعرہ ایک ہی بلند کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے دربار میں یار معاش نہیں ہے. تو پھر نمرود بہت پیسے والا تھا،
قارون بہت پیسے والا تھا. آج ہماری سوچیں کیا ہے؟ ہم دل میں عزت و احترام کس کا کرتے ہیں؟ ہم سب کے اندر شرک خفی موجود ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تمہارے سامنے سے گزرے اور وہ تجھے سلام کرے تو اسے جواب دے. ایک عام سا آدمی آپ کے سامنے سے گزرا, اس نے کہا جناب السلام علیکم, مطلب آپ نے دیکھا سلام نہیں کیا, آپ ایک اسے کرنے دو. اس نے سلام کیا, آپ نے جواب دیا. اتنے میں ایک امیر آدمی, آفیسر صاحب, بڑی پوسٹ والا, اچھے معاش والا, جب تیرے سامنے گزرا آپ نے آگے بڑھ کے کہا السلام علیکم صاحب. کیوں؟ کیونکہ وہ امیر ہے. اور فرماتے یہ مشرک ہے, اللہ کی عبادت میں شریک کر رہا ہے کسی کو اس کے مال کی وجہ سے. میں دوست کس کو بناتا ہوں؟ سب سے پہلے دوستی میں کس چیز کو دیکھتا ہوں؟ یہ بیماری ہمارے مولویوں میں آ گئی ہے. بڑے بڑے لوگوں سے روابط رکھنا, پیسے والے لوگوں سے روابط رکھنا, فاسق و فاجر سیاستدانوں سے روابط رکھنا, جو اللہ کی اطاعت نہ کریں ان لوگوں سے روابط رکھنا. ایک غریب کی فون جائے اس کے گھر میں مجلس نہ پڑھنا, پر امیر کی فون آ جائے بندہ بوڑھا چلا جائے. مطلب میری نگاہ بھی کون سی ہے؟ معاش کی نگاہ ہے. پھر مجھ میں اور یہ فسق و فجور کے جو نظام کے اندر زندگی گزارے اس میں فرق کیا ہوا؟ امام زمانہ کا نظام کون سا نظام ہے؟ مولا کیا کریں گے کہ ایک سیکنڈ میں ان کے نظاموں کو گرا کر حکومت الہی کو آ کر نافذ کرے گا. علماء کی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں لفظ ہے نظم. کسی بھی ملک میں کوئی بھی سسٹم اگر قائم ہونا چاہتا ہے اس کے اندر نظم کا ہونا بہت ضروری ہے. نظم کے لیے ایک اصول کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو, یہ تسبیح کے 100 دانوں کو کس چیز میں کھڑا کر کے رکھا ہے؟ دھاگے. یہاں دھاگا کٹا یا دانے ادھر ادھر چلے گئے, دانے سارے بکھر جائیں گے, ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. جیسے آپ بولتے ہیں کہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ کہتے لا الہ الا اللہ. یہ وہ دھاگا ہے جس نے اس ملک کو بنایا تھا, جس کی بنیاد پہ لوگوں نے ہجرت کی تھی, جس کی بنیاد پہ لوگوں نے بچے قربان کیے تھے, جس کی بنیاد پہ لوگ اپنی زمینیں اپنے گھر چھوڑ کے آئے تھے. ایک اصول کی بنیاد پہ یہ وہ دھاگا تھا جس میں کروڑوں دانے جمع ہوئے تھے. اب اگر پاکستان کو ختم کرنا ہے تو کیا کرو؟ اس دھاگے کو کاٹ دو, لا الہ الا اللہ کو کاٹ دو. اس ملک میں لبرل سوچ کے لوگ لاؤ, سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگ لاؤ, جو لا الہ الا اللہ کے منکر ہوں, جو الہ کا مطلب ہی جانتے ہو. تو کیا ہو جائے گا؟ جب اصول ختم ہو گیا نا وہ ملک بھی ختم ہو جاتا ہے. امریکن وزیر خارجہ نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ایران پہ حملہ کریں تو ایران کو ختم کرے, کامیاب نہیں ہو سکے. اس میں کوئی بات نہیں. ایران جس نظریے پہ بنا ہے اس نظریے کو ختم کر دو, ایران خود بخود انقلاب ختم ہو جائے گا. انقلاب نظریے پہ کھڑا ہے نا. نظریہ کیا ہے؟ حکومت اسلامی. حکومت اسلامی کا مطلب کیا کہ نوجوانوں کو باتقوا بنانا ہے, نمازی بنانا ہے, خواتین کو باحجاب بنانا ہے, جو سیرت اہل بیت پہ چلیں, امام زمانہ کے سپاہی بنائیں. کہ اب ان کے دین کو ان کے وجود سے نکال دو. اتنی بے دینی پھیلاؤ ایران میں. اب ظاہر سے مولوی کرے گا کیا؟ جب پوری عوام بے دین بن جائے گی, انقلاب کی ویلیو ختم ہو گئی, پھر کھوکھلا انقلاب باقی رہ جائے گا. آج تک بی بی سی نے اردو میں کوئی چینل نہیں بنایا. بی بی سی اردو ہے گھنٹے کے لیے, ہفتے میں 1 گھنٹہ آ جاتا ہے. جیسے وائس آف امریکہ تھا, ریڈیو چلتا تھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, ہفتے میں 1 آور, میکسیمم 7 آورس. 24 آورس کے لیے کوئی چینل نہیں ہے جو اردو میں ہو. بی بی سی کا کوئی چینل امریکن نے نہیں کھولا جو اردو میں ہو, کیونکہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ان کے کارندے وہ خود ہی زحمت کرتے رہتے ہیں. لیکن انہوں نے بی بی سی پرشم نکالا, یعنی 24 آورز ایک چینل نکلا جو فارسی میں چلتا ہے. کس کے بجٹ سے؟ اتنی ہمدردی, اپنے حکومت اپنی عوام کے ٹیکس کا پیسہ کاٹ کے ایرانیوں کے لیے پرشم میں چینل بنایا گیا ہے. اتنا دشمن ہمدرد ہو گیا تاکہ ان کی نسلوں کو تباہ کیا جائے. مور دین 60 چینلز پرشم کے بنائے گئے, جو ہالی ووڈ کی فلمیں ان کو ٹرانسلیٹ کرے, ان کو ڈب کرے پرشم میں, اور ایرانی زبانیں دیکھیں. تہران کی کوئی چھت نہیں جس پہ ڈش نہ رکھا گیا. جوانوں کے ایمان کو تباہ ہو برباد کر دیا, ان کی غیرت کو تباہ ہو برباد کر دیا. کئی لوگ جاتے مولانا تہران جاتے, میں لگتا ہی نہیں کہ ہم ایران میں سے لگتا ترکی میں آ گئے ہیں. محنت کی انہوں نے, بجٹ خرچ کیا, یہودیوں نے بلینز آف ڈالر خرچ کیے تاکہ اگر وہ جو بیسک آئیڈیالوجی ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو گئی تو انقلاب بھی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا ختم. یہی ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کا نظریہ تھا لا الہ الا اللہ, یہ ملک بنا مسلمانوں کے لیے, لیکن اس ملک میں مسلم جب زندگی گزارتا ہے تو مشکل زندگی گزارتا ہے, لیکن ایک فاسق یہاں پہ بڑی آزادانہ زندگی گزار لیتا ہے. ایک چور کا یہ ملک بڑا محفوظ ہے کیونکہ مقصد ختم ہو گیا ہے. تو امام آ کر کریں گے کیا؟ فرمایا نظم آتا ہے دھاگے سے. دھاگا کوئی بھی ہو, یہ دھاگا 100 دانوں کو اٹھاتا ہے, کھڑا کرتا ہے. امام زمانہ جب آئیں گے, آتے ہی اس دھاگے کو کاٹ دیں گے. دھاگا کٹا تو نظم
बिखर गया, सारी हुकूमतें गिर जाएंगी। अब सवाल ये है फिर मौला इन दानों के अंदर कौन सा धागा डालेंगे? निजाम विलायत किस धागे पे खड़ा है? हुकूमत इमाम ज़माना किस धागे पे खड़ी होगी? एक था मीन माश का, सारा सरमायादाराना निजाम किस पे खड़ा है? सरमाये पे खड़ा है। लोग सरमायादाराना निजाम को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो निजाम मुझे पैसा देता है, वो मेरी इकोनॉमिक को मजबूत करता है। लेकिन इकोनॉमिक को मजबूत करने के नतीजे में मुझसे क्या लेता है? मेरी गैरत को लेता है, मेरे हया को लेता है, मेरे हिजाब को लेता है। इस सरमायादारा निजाम में अगर कोई खातून किसी चैनल पे जाके वहां पे न्यूज पढ़ना भी चाहे तो ये बोला जाता है आ जाओ सरमायादारा निजाम में, लेकिन शर्त यह है अपने सर से दुपट्टा उतार दो। अगर कोई जवान इस निजाम में जाके काम करना भी चाहता है, मेयर बनना, मसलन ये जो इंग्लैंड में मेयर बना है तो मुस्लिम, लेकिन सारा अंग्रेज है, शराब भी पीता है, सुअर भी खाता है, अंग्रेजों के साथ बैठता भी है। तो हमें तुम्हारे नाम से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी दाढ़ी से मसला नहीं है, हमें तुम्हारी मस्जिद जाने से मसला नहीं है। मस्जिद भी जाओ, मंदिर भी जाओ, मस्जिद भी जाओ, शराब भी पियो, यानी सारे काम एक साथ करो, जिसे प्लुरलिज्म बोला जाता है। यानी दीन को भी राजी करो, अल्लाह को भी राजी करो, शैतान को भी राजी करो। मौला हुसैन फरमाते नहीं, दीन जबान की चटखारी का नाम नहीं है कि तुम मजा लेता रहे। दीन पे अगर चलना है, गर्दन कटानी भी पड़े तो बंदा कटा दे। ये सरमायादाराना निजाम है जो माल के बदले में इंसान से इंसान का ईमान छीनता है। इमाम ज़माना जिस निजाम को कायम करेंगे, ये सारे दाने, ये सारी 7 बिलियन अवाम किस धागे पे खड़ी होंगी? वो सरमाये की बुनियाद पे नहीं, वो माश की बुनियाद पे नहीं। मौला किस बुनियाद पे आप अपना निजाम बनाएंगे? तो आवाज आती है इमाम जिस निजाम को कायम करेंगे वो माद की बुनियाद पे होगा। 2 मीम जहन में याद रखना, माश और माद। माद यानी इमाम लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को मजबूत करेंगे कि अगर ये रात के अंधेरे में भी खड़ा हो जाए, ये कैमरा की आंख से न डरे, रब की आंख से डरे। अगर किसी सिग्नल पे कैमरा न लगा हो तो बंदा सिग्नल तोड़ देता है, उसे पता है कैमरा देख नहीं रही, फाइन कटेगा नहीं, सिग्नल को तोड़ दिया। माद की आंख को मजबूत करेंगे, लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को ऐसा मजबूत कर देंगे कि रिवायात के जुमले हैं, अगर कूफे से कोई खातून बेहना हालत में अपने बदन पे सारा सोना चढ़ाकर चले तो फरमाते हैं हुकूमत इमाम ज़माना में एक मर्द उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। क्या लोगों का फरमाया, अगर कोई अमीर हाथों में सोना जेवर माल लेकर गलियों में आवाजें देगा, हे कोई मुझसे ज़कात लेने वाला, कोई नहीं होगा उससे ज़कात लेने वाला। पत्थर और सोने में फर्क नहीं रहेगा, जमीन अपने सोनों को बाहर निकाल देगी, बंदा देखेगा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ताल्लुकात अब माश की बुनियाद पे नहीं बनेंगे, माद की बुनियाद पे बनेंगे। बंदा दोस्ती इसलिए करेगा ताकि मेरी कयामत मजबूत हो जाए, रिश्ता उसे देगा जिससे बेटी की कयामत मजबूत हो जाए, काम वो करेगा जिससे उसकी आखिरत बने। यही इमाम का काम है, यही नजरिया करबला में इमाम हुसैन ने आकर मजबूत किया। जो फरमाते हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, जन्नत दिखाई नहीं। आदम से लेकर खातम तक हर नबी हर इमाम ने जन्नत का वादा दिया, किसी ने जन्नत दिखाई नहीं। लेकिन हुसैन वो इमाम है जब चिराग को बुझा दिया, कहा जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना था वो चला गया। लेकिन जब चिराग बुझाई, खालिस असहाब बैठे हुए थे जो माद को मानते थे, माश के पीछे नहीं थे, बदन की बका के पीछे नहीं थे, बच्चों की परवाह किए बगैर बैठे हुए थे। का मौला सब कुछ लुटता है तो लुट जाए, हम अपने माद को बचाएंगे। जिनके वजूद में माद का तसव्वुर मजबूत था वो करबला में हुसैन के साथ बैठे, जिनके वजूद में कयामत का तसव्वुर मजबूत था इमाम हुसैन के साथ बैठे। तो हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, कमाल हुसैन ये था, हुसैन ने जन्नत का वादा भी दिया। तो कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो, सब असहाब ने अपनी जन्नत को हुसैन की उंगलियों में भी देखा था। कोई इमाम ये नहीं कर सका, इमाम हुसैन ने मकाम दिखाया। तो मोमिन अगर तेरा माद मजबूत नहीं है, तुम्हारे डिसीजन, ये जो माइंडसेट तुम्हारा चल रहा है ये किस बुनियाद पे चल रहा है? अगर तेरी दोस्तियां माल की बुनियाद पर हैं, दुनिया की बुनियाद पर है, तेरे सफर, तेरी एजुकेशन, सब कुछ अगर माश की बुनियाद पर है, अभी तक तुम निजाम इमाम को समझ नहीं पाया। अगर माद की बुनियाद पर है तो समझ लो आज भी तू हुसैनी है और कयामत के दिन भी हुसैनी बन के उठेगा।